ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ملک چلا سکیں، قرض لینا پڑتا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے ملک میں ٹیکس کلچر بنا ہی نہیں، ٹیکس چوری کرنے کو لوگ برا سمجھتے ہی نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 13 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا، جس میں سے متعدد ایجنڈا آئٹمز کی منظوری دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کی منظوری دی گئی۔ سابق چیف جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار سے منسوب آڈیو کی صداقت کی تصدیق ہو گئی۔ فورنزک کے ماہر امریکی ادارے نے اسے درست قرار دے دیا۔ ملٹی میڈیا فورنزک میں مہارت رکھنے والے امریکی ادارے گیرٹ ڈسکوری نے سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار سے منسوب آڈیو کی صداقت اور درستگی کی تصدیق کر دی۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا مبینہ آڈیو کلپ سامنے آنے پر نواز شریف اور مریم نواز کی سزائیں ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آڈیو میں ملک کا اس وقت کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ انہیں حکم ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دینی ہے۔ سابق چیف جسٹس نے حکم کس کو دیا کچھ معلوم نہیں، آپ فورنزک کروائیں لیکن ہمیں انصاف چاہیے۔ عدالتی کارروائی سے بچنے کے لیے کراچی میں نسلہ ٹاور کو گرانے کا کام رات گئے شروع کیا گیا، جو اچانک روک دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایس بی سی اے نے سڑک بلاک اور حفاظتی اقدامات کے بغیر ہی ڈیمولیشن شروع کی تھی، لہٰذا تمام حفاظتی اقدامات کرنے کے بعد نسلہ ٹاور گرانے کا کام شروع کیا جائے۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے فروری 2019 میں پاکستان کا F-16 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا F-16 طیارہ گرانے کا بھارتی دعویٰ بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ بھارتی پائلٹ کو ایوارڈ دینا اپنی عوام کو خوش کرنا اور خوف مٹانا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ شکست خوردہ بھارتی پائلٹ کو اعزاز سے نوازنا خود اپنا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اقوام متحدہ کے علاوہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے دہشت گردی کی مالی معاونت کے الزام میں بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں ایک معروف رضاکار کی گرفتاری پر سخت تنقید کی ہے۔ خرم پرویز کو پیر کی رات بھارت کی وفاقی قومی تحقیقاتی ایجنسی نے گرفتار کیا تھا۔ دبئی میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے عالمی اسپورٹس ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے دبئی کا مشہور محمد بن راشد المکتوم تخلیقی اسپورٹس اعزاز حاصل کر لیا، جو انہیں آئندہ سال جنوری میں دیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کو یہ اعزاز 1992 کی کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے میں اپنے ملک کی کرکٹ ٹیم کی قیادت سمیت کھیلوں میں ان کی خدمات پر دیا گیا۔ بلغاریہ کے مغربی علاقے میں بس حادثے میں کم از کم 45 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق حکام نے بتایا کہ منگل کو شمالی مقدونیہ کی رجسٹرڈ بس رات گئے 2 بجے کے قریب گر کر تباہ ہوئی۔ متاثرین میں بچے بھی شامل تھے۔ امریکی ریاست وسکنسن میں لوگوں کو گاڑی سے کچلنے والے شخص سے متعلق انکشاف ہوا ہے کہ ملزم گھر میں جھگڑا کر کے نکلا تھا اور واقعے کا دہشت گردی سے تعلق نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے نے شواہد دیکھے بغیر ہی ٹویٹ کر دی تھی کہ لوگوں کو کچلنے والا شخص دہشت گرد ہے۔ پولیس کی جانب سے واقعے کو دہشت گردی قرار نہیں دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم ڈیرل ایڈورڈ کو تحقیقات میں مزید الزامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔